جو دلوں کے حال کو جان لیا کرتی تھی. مجاہد ملت سے اگر عشق کر لو نا, مجاہد ملت سے عشق کر لو گے تمہاری زندگی سنور جائے گی. مجاہد ملت کو سمجھ لو اڑیسہ والے, تمہاری زندگی سنور جائے گی, کسی اور کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. مجاہد ملت کی ذات ایسی ذات ہے جو دلوں کے حال کو جان لیا کرتی تھی, اپنے غلاموں کو باتوں کو جان لیا کرتی تھی. غلام کہے یا نہ کہے مجاہد ملت جان لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ شاعر ہندوستان مشہور شاعر حضرت بیگل شاہی حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں آئے, مہمان کے طور پر حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں آئے. آپ نے دیکھا تھا وہ مرد قلندر کتنا سادہ اور کتنا بے نیاز تھا. رئیس اڑیسہ تھا, خاندار والوں کی جاگیر تھی, لیکن وہ مرد قلندر حویلی کو چھوڑ کر اسی حویلی کے سامنے آپ نے ایک جھوپڑی بھی دیکھا تھا ہوگا. اسی جھوپڑی میں زندگی گزارا کرتے تھے, اسی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے. ذرا غور کرو پیارے, مجاہد ملت کی ذات کیسی ذات تھی, اتنی دولت تھی کہ اگر وہ اپنی دولت خرچ کرتے پورا اڑیسہ ان کی دولت پر ناز کرتا, پورا اڑیسہ ان کی دولت میں صدقات کھاتا. اتنی دولت ہونے کے باوجود سادگی ایسی تھی جس پر زمانہ ناز کرے, سادگی ایسی تھی جس پر زمانہ ناز کرے. وہ جھوپڑی میں رہا کرتے تھے. الغرض یہ کہ حضرت بیگل شاہی حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد آپ کی مہمان نوازی کے طور پر آپ کی بارگاہ میں آئے. حضرت بیگل شاہی کو حضور مجاہد ملت نے اپنے اس جھوپڑی میں ہی سونے کا انتظام کر دیا. اس جھوپڑی میں رات میں ہم بیگل شاہی کو سلا دیا. بیگل شاہی اسی جھوپڑی میں سوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس جھوپڑی میں دو سانپ آپس میں کھیل رہا ہے, اسی جھوپڑی میں. اب حضرت بیگل شاہی کو نیند کہاں آنے والی, جس گھر میں ذرا دیکھو جس گھر میں سانپ ہو یا اس گھر میں آپ سو پاؤ گے, ڈر سے حالت خراب ہو جائے گی کہ کہیں وہ سانپ کاٹ لے گا تو ہم تو مر جائیں گے, اگر وہ سانپ ہمیں تکلیف پہنچا دے تو ہم تو مر جائیں گے. تو یہی حال بیگل شاہی کا ہوا. اس جھوپڑی میں وہ سوئے تھے, اسی جھوپڑی میں دو سانپ آپس میں کھیل رہے تھے, لیکن وہ پوری رات کھیلتے رہے. بیگل شاہی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا. وہ سانپ بھی جان رہے تھے کہ یہ جو سویا ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں, مجاہد ملت کا مہمان ہے, مجاہد ملت کا غلام ہے, ہم اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. الغرض یہ کہ جب صبح ہوئی ہے مجاہد ملت نے پوچھا کہ بیگل شاہی سب خیریت سے تو گزری, رات خیریت سے تو گزری. بیگل شاہی نے کہا حضور بڑی خیریت سے گزری ہے, بڑی خیریت سے گزری ہے. کیا کہتے آپ نے کہا بڑی خیریت سے گزری ہے. اب بیگل شاہی سے حضور مجاہد ملت نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ تیار ہو جائے, امی کے گھر دعوت میں چلنی ہے, ناشتے کا انتظام امی کے گھر میں ہے. بیگل شاہی نے کہا تھا کہ آپ کے گھر میں تو ہم مہمان بن کے آئے ہیں, اب آپ کے امی کا گھر کون سا ہے؟ تو حضور مجاہد ملت نے کہا تھا کہ میں یہاں رہتا ہوں, یہ جو سامنے حویلی دکھ رہی ہے یہی میرے خاندان والوں کی جاگیر ہے, یہی میرے گھر والوں کا گھر ہے, لیکن میں سادگی پسند کرتا ہوں, اس جھوپڑی میں رہتا ہوں. میرے گھر والے اس حویلی میں رہتے ہیں, میرے گھر والے اس حویلی میں رہتے ہیں, میرے خاندان کے افراد اس حویلی میں رہتے ہیں. الغرض یہ کہ بیگل شاہی ناشتے کے لیے اس حویلی میں گئے. ناشتہ کرنے کے بعد جب بیگل شاہی باہر نکلے ہیں تو شاید اب تو میں نے دیکھا نہیں ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اسی جھوپڑی کے پاس ایک روئی کا درخت تھا, سنبل کا درخت ہوتا ہے جس پر روئی ہوا کرتی ہے, وہ درخت تھا. بیگل شاہی نے جب دیکھا کہ سنبل کے درخت پر روئی پھلے ہوئے ہیں, بیگل شاہی کے دل میں بھی خیال آیا کہ شاید کچھ روئی مل جاتا جس سے میں دو تکیا بنا لیتا. بیگل شاہی نے صرف یہ سوچا تھا. جب بیگل شاہی کے روانہ ہونے کا وقت آیا, جب جانے کا وقت آیا, جب غلام آئے کہ بیگل شاہی کو اسٹیشن تک چھوڑا جائے, تو حضور مجاہد ملت نے دو تکیا بنا کر بیگل شاہی کے گاڑی کے ڈگی میں رکھوا دیا. بیگل شاہی کے گاڑی کے ڈگی میں رکھوا دیا. قسم خدا کی جو حضور مجاہد ملت کی ذات تھی, بیگل شاہی نے صرف دل میں خیال کیا تھا, حضور مجاہد ملت نے اسے جان لیا, اور جاننے کے بعد اس خیال کو پورا بھی کیا. ان کے ڈگی میں دو تکیے رکھوا دیے. میں تو یہ کہتا ہوں وہ بیگل شاہی تھے جنہوں نے تکیا کا خیال کیا تھا. اگر ان کا کوئی غلام جنت کا خیال کرتا تو ہمارا یقین یہ ہے کہ اگر مجاہد ملت کے وسیلے سے اس غلام کو جنت عطا کر دیتا.
آپ کہو گے پیارے کیسی بات کرتے ہو، کیا مجاہد ملت بھی کسی کو جنت دے سکتے ہیں؟ ہاں پیارے، اللہ والے کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے، اللہ والے کی عظمت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ کیا تاریخ کا وہ برق آپ کو معلوم نہیں کہ ایک اللہ والا دریا کے کنارے ہردوں سے کھیل رہا ہے، زبیدہ بی بی آتی ہے، آ کر کہتی ہے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا کہتے ہیں میں تو جنت بنا رہا ہوں۔ زبیدہ کہتی کیا تم بیچو گے؟ بہلول دانا کہتے ہیں ہاں میں تو بیچنے کے لیے بنا ہی رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا میں تو بیچنے کے لیے بنا ہی رہا ہوں۔ زبیدہ بی نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے کہا 1 درہم اس کی قیمت ہے، 1 درہم دو اور جنت لے جاؤ۔ حضرت زبیدہ بی نے 1 درہم دیا بہلول دانا کو، جسے دنیا بہلول سمجھ رہی تھی۔ ذرا غور تو کرو، بہلول کا معنی ہوتا ہے کم عقل، بے وقوف، اور دانا کا معنی ہوتا ہے عقل مند۔ یہ عجیب زمانہ ہے، دونوں ایک جمع نہیں ہو سکتے۔ جو بے وقوف ہوگا وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، جو عقل مند ہوگا وہ بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کیسا اللہ والا ہے جو بہلول بھی ہے دانا بھی ہے، جو بہلول بھی ہے دانا بھی ہے، جسے دونوں کہا جاتا ہے، بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ بہلول بھی ہے اور دانا بھی ہے، دنیا اسے بہلول بھی کہتی اور دانا بھی کہتی ہے۔ بہلول دانا نے وہ جنت بیچا ہے، زبیدہ بی بی نے وہ جنت خریدا ہے۔ جنت خریدنے کے بعد جب رات ہوئی ہے، زبیدہ بی بی کے شوہر حضرت ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ ہارون رشید بھی جنت میں گئے، جنت میں جانے کے بعد دیکھتے ہیں تو محلوں پر نام لکھا ہوا ہے، جنت میں محلات ہے، ہر محل میں الگ الگ نام لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک محل آتا ہے جس پر زبیدہ بی بی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس محل کے اندر جاتے ہیں، فرشتہ روک دیتا ہے کہ اے ہارون اندر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ہارون یہ میری بیوی کا میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، مجھے اس میں جانے دو۔ فرشتہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ بیوی کے سامان پر تمہارا حق ہو، یہ جنت ہے، یہاں یہ نہیں چلنے والا۔ اتنا جب دیکھا تھا ہارون رشید کی آنکھ کھل جاتی ہے، اپنی بیوی کے پاس آتے آ کر عرض کرتے تم نے کہاں سے جنت خرید لیا؟ حضرت زبیدہ بھی کہتی ہے کہ میں نے بہلول دانا سے جنت خریدا ہے۔ اس دنیا بہلول دانا سمجھ رہی تھی۔ اب ہارون رشید اس وقت لشکر کے ساتھ بہلول دانا کے پاس جاتے، جا کر کہتے بہلول کیا جنت بیچو گے؟ حضرت بہلول کہتے ہیں میں تو جنت بیچنے کا کاروبار ہی کرتا ہوں، میں کیوں نہیں جنت بیچوں گا؟ حضرت ہارون کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے؟ بہلول کہتے ہیں اب جنت کی قیمت تمہاری ساری حکومت ہے۔ حضرت ہارون کہتے ہیں تم نے زبیدہ بی کو تو جنت 1 درہم میں دے دیا، اب تم جب ہم سے جنت بیچ رہے ہو تو ساری حکومت مانگ رہے ہو۔ وہ بہلول نے کہا تھا ہارون سن لے، زبیدہ نے جو جنت خریدا تھا وہ بغیر دیکھے ہوئے خریدا تھا، اس لیے اس جنت کی قیمت 1 درہم تھی۔ اب تم جو جنت خرید رہے ہو وہ دیکھنے کے بعد خرید رہے ہو، اس لیے اس جنت کی قیمت تمہاری ساری حکومت ہے، تم ساری حکومت ہو گئی تو تمہیں یہ جنت ملے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے، اللہ والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت دے سکتے ہیں، وہ جنت بیچ سکتے ہیں، وہ جنت دے سکتے ہیں۔ اس لیے حضور مجاہد ملت کے بارے میں نے یہ کہا کہ اگر بیکل اتساہی کی جگہ کوئی اور غلام ہوتا اور جنت کی خواہش کرتا تو اللہ حضور مجاہد ملت کے وسیلے سے اسے جنت بھی عطا کر دیتا۔ حضور مجاہد ملت کی شان اور میں بیان کروں آپ کو پیارے، حضور مجاہد ملت